صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم المرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ جس کی بہترین ساعات اور روزے کے عالم میں کہ روزے دار کا سانس لینا بھی تسبیح الہی ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن کریم کا فہم حاصل کرنا، قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کریم میں غور و خوض کرنا ہمارے لیے نہایت ثواب کا باعث ہے۔ ہم سورہ نور کو بیان کر رہے تھے 5 جلسات میں، آج ہمارا تیسرا جلسہ ہے۔ ہم نے کہا سورہ نور کو ہم 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، اور سورہ نور کو ہم نے یہ ٹائٹل دیا، عنوان دیا کہ ایمان، عفت اور اجتماعی تطہیر کا قرآنی نظام آیت نور کی محوریت میں، یعنی آیت نور جو کہ اس سورت کے وسط میں ہے یا اس سورت کا قلب ہے، اس سورت کا دل ہے، اور تمام آیات جو اس کے محور کے گرد ہیں، یہ در حقیقت مرکزیت ہے۔ آیت نور مرکزیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلامی معاشرے، ایمان پر مشتمل معاشرے کو اجتماعی تطہیر کرنا چاہتا ہے قرآن کریم، عفت اور پاکدامی کی طرف ان کو دعوت دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے حصے میں آیت نمبر 1 سے 10 تک حدود اور تعزیرات اور قوانین کو بیان کیا گیا کہ زنا کی حد کیا ہے، لعان کی حد کیا ہے، تہمت کی حد کیا ہے، اور حدود کو بیان کیا گیا۔ اور دوسرے حصے میں واقع عفق کو بیان کر کے بہتان اور الزام تراشی اور اس سزا کو بیان کیا گیا، اور ایک اجتماعی شعور اور فکری تطہیر کے لیے کوشش کی گئی کہ اسلامی معاشرے میں فکر اچھی ہوگی، زبان پہ کنٹرول ہوگا تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اب تیسرا حصہ ہے جو آیت نمبر 27 سے لے کر 34 تک، 27 سے 34 تک، جہاں پہ گھر میں داخل ہونے کے آداب، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب، اجتماعی آداب کو بیان کیا، نگاہ کو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے آداب کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، پردے کا حکم بیان کیا گیا، اور نکاح کے احکام بیان کیے گئے کہ نکاح میں آسانی کرو، نکاح کرو تاکہ عفت اور پاکدامنی محفوظ رہے۔ بس وہ بنیادی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے سے حیا، عفت اور پاکدامنی معاشرے کے اندر ترویج پا سکتی ہے اور شیطانی وسوسے اور شیطانی چالیں دم توڑ سکتی ہیں، کہ اگر ان چیزوں کی رعایت کی جائے تو وہیں سے شیطانی وسوسوں، شیطانی چالوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسلامی معاشرہ طہارت، پاکیزگی اور عفت کی بنیاد پر پروان چڑھے گا۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے یعنی اسلامی معاشرے سے خطاب ہے، اجتماع سے خطاب ہے، وہ تمام افراد جو
دائرہ ایمان میں داخل ہیں، ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک اور تا قیامت، جو اپنے آپ کو دائرہ ایمان میں سمجھتا ہے ان سب سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ خدا تعالی ہم سے مخاطب ہے، تمام اسلامی اجتماع سے خطاب کر رہا ہے، تمام مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، جب دوسروں کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو اس وقت تک داخل نہ ہو حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ اجازت نہ مل جائے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اذن لو، بلکہ تستانسوا انس سے لیا گیا ہے، یعنی ایک دفعہ اذن ہے، اذن آپ جو ہے وہ جاتے ہیں دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ممکن ہے اجازت مل جائے، بے دلی سے بے رخی سے اجازت بھی مل جائے، بے وقت آپ داخل بے وقت گئے تو مجبور جو آپ کو اجازت بھی دے دے، لیکن یہاں تستانسوا کا لفظ استعمال کر کے یہ بیان کیا کہ جب تک آپ کا اس اہل خانہ اور گھر والوں کے ساتھ ایک انسیت نہ ہو، یعنی اپنے احترام کے ساتھ رغبت کے ساتھ آپ کو اندر آنے کی دعوت دے، ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ الیک سلیک ہو جائے احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ، اور آپ نے بھی رعایت کی ہے کہ بے موقع نہیں گئے، ایسے موقع پہ نہیں گئے کہ جب وہ آرام کر رہے ہیں یا ان کے آرام میں مخل ہے یا خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی اور پریشانی کا باعث ہے، ان کی دعوت پہ گئے ہیں یا پہلے سے ہم آہنگ کر کے گئے ہیں۔ تستانسوا اس چیز کو بتا رہا ہے کہ بغیر اطلاع دیے فوراً داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ انس پیدا نہ کر لو، جب تک کہ ان کے آپس ہم آہنگی نہ ہو جائے۔ فرمایا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کرو، کہ گھر والوں پر سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اسلامی آداب ہیں کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، بلکہ کوشش کرو کہ اجازت کے ساتھ داخل ہو۔ اسی طرح فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر کسی گھر میں جاؤ اور وہاں پہ کوئی نہ ہو اور تو فَلَا تَدْخُلُوا، اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ یُؤْذَنَ لَكُمْ، تمہیں اجازت دی جائے۔ مثلا آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، بچہ ہے، کہتے پاپا نہیں ہے گھر، بڑا کوئی نہیں ہے، تو نہیں آپ کو داخل ہونے کی اجازت، داخل نہ ہو اس گھر میں یہاں تک کہ کوئی بڑا آئے، جہاں تک کہ اس گھر کے مالک ہے یا جو اس کے گھر کے بڑے ہیں وہ اجازت نہیں دیں، داخل نہ ہو۔ اور اگر تم سے کہا جائے وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، واپس پلٹ جاؤ، ابھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے، واپس پلٹ جاؤ، تو فرجعوا، واپس پلٹ جاؤ، کوئی رنجیدگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلانے کے گھر کے دروازے پہ گیا تھا، اس نے مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ بھی ممکن ہے اس ٹائم پہ وہ پوزیشن گھر کی بہتر نہ ہو، جو اندرونی معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، گھر کی چار دیواری ہے، اس کے جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ گھر اور گھر کی چار دیواری اور ناموس جو ہے وہ گھر کی محفوظ رہے، گھر کے امور گھر میں، گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کی رازداری محفوظ رہے، پرائیویسی محفوظ رہے اور ان کی ناموس کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا اگر تمہیں کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے اعمال ہیں جو تم انجام دیتے ہو ان کے بارے میں خوب آگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل انجام دیتے ہو۔ یعنی صاحب خانہ کے عذر کو قبول کرو بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی اس چیز کے کہ مجھے وقت نہیں دیا گیا یا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اور فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ، ایسے گھروں میں جہاں پہ مسکون نہیں، یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، جہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، گھرانہ نہیں ہے، وہاں داخل ہونے کا حرج نہیں ہے۔ روایت کے مطابق مثلا ہوٹل میں، ایسی جگہ پہ کہ یہاں پہ کوئی گھرانہ آباد نہیں ہے، مسکونہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہ کوئی مسکونی نہیں ہے، افراد نہیں رہ رہے ہیں، سکونت نہیں ان کی، تو ایسے گھروں میں اگر داخل ہو تو ہو، لیکن کس لیے؟ جب تمہارا وہاں پہ کوئی سامان ہے، جب وہاں پہ کوئی چیز تمہاری پڑی ہے تو وہاں پہ داخل ہو سکتے ہو، مثلا مسافر خانے، دکانیں، اس طرح کی عمومی مقامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، خدا تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ لہذا خدا کے ساتھ کوئی
جو ہے وہ بہانہ نہ کرو، کوکیل و حاجت نہ کرو، خدا جانتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ گھر میں داخل ہونے سے متعلق، یعنی یہ عفت، یہ پاک دامنی، گھر کے ماحول کو، گھر کے اندرونی معاملات کو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے، تاکہ یہ عفت اور پاک دامنی رہے۔ کوئی اگر بغیر بتائے گھر میں داخل ہو جائے، ممکن ہے بے پردگی ہو، ممکن ہے کوئی اور مسئلہ ہو۔ تو راوی نے، ایک شخص نے امام سے کہا کہ کیا میں جو ہے وہ نہیں، ایک شخص نے پیغمبر سے سوال کیا، پیغمبر اکرم سے روایت ہے، پیغمبر اکرم سے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد کہ کیا میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں بغیر اجازت کے؟ توجہ کریں، ماں کے گھر میں، اور جبکہ میرے علاوہ اس کی کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے، میں جاتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں، بوڑھی ماں ہے، ٹھیک۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ تو رسول خدا نے فرمایا اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، یہ تعجب کیا اس نے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر میں داخل ہو اور اسے برہنہ دیکھو؟ اس نے کہا نہیں، کہ پس اجازت لے کر داخل ہو، یعنی معلوم نہیں کہ اگلا کس حالت میں ہو، حتیٰ آپ کی ماں، فرمایا کہ اپنی ماں کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ رسول خدا کی سیرت یہ تھی کہ بی بی زہرا کے گھر میں جب آتے تھے تو سلام کرتے تھے، یعنی گویا اجازت لیتے تھے، یعنی سلام کرتے تھے، نہیں اپنے آنے کی اطلاع دیتے تھے، بلند آواز سے پکارتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ یعنی اس حد تک کہا گیا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ، اصرار نہ کرو۔ پھر اس حکم کے بعد اگلے حصے میں دوسرا حصہ نگاہ کے احکام ہیں، آپ کی نگاہیں، کیونکہ نگاہ جو ہے وہ حیا اور عفت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اگر چہرے کو چھپا بھی لیا جائے لیکن نگاہوں کے اندر حیا نہ ہو، عفت نہ ہو، تو وہ معاشرہ محفوظ نہیں رہتا۔ اور حیا اور عفت اور نگاہ کا تعلق فقط خواتین سے نہیں ہے، مردوں سے بھی ہے، اس لیے الگ الگ مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی حکم آ رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے حکم دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کیونکہ زیادہ معاملہ نگاہ اور چشم چرانی کا مردوں کی طرف سے ہے کہ وہ خواتین کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اس لیے پہلے مومنین، پہلے مردوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ مومنین سے کہہ دو، اے رسول المومنین سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، غض بصر یعنی نگاہ کو دھیما رکھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، جیسے غض صوت ہے یعنی آواز کو دھیما رکھنا اور آواز کو نیچے رکھنا، اسی طرح غض بصر کا حکم ہے، یعنی اپنی نگاہ کو مکمل بند کرنے کا حکم نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، آنکھوں کو بند کر کے چلے گئے، ظاہر بات ہے کہیں ٹکر ہو جائے گی۔ آنکھیں نیچے رکھو تاکہ آپ کی نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنے فروج کی حفاظت کرو۔ اب فروج کی حفاظت سے مراد فروج یعنی شرمگاہ کی حفاظت، یعنی زنا سے بچو، لیکن یہاں پہ بیان کیا گیا کہ یہاں پہ فروج سے مراد بھی نگاہیں ہیں، یعنی اپنی نگاہ عفت کی حفاظت کرو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، خدا تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے، دقت کے ساتھ خدا تعالیٰ جانتے ہو اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو، جو اعمال تم کرتے ہو۔ ایک نگاہ، کسی نامحرم کی طرف نگاہ کرنا روایات کے مطابق شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ہمارے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کہ قرآن فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آج تو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اتنی بڑی آفت ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ نامحرم کی تصاویر آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ڈھونڈنے سے کوئی نامحرم ملتا تھا پرانے زمانوں میں، آج تو خیر بازار میں جائیں تو آپ کو ہر طرف جو ہے وہ عریانیت نظر آتی ہے، بے حیائی نظر آتی ہے، اور پھر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کی
جو ہے وہ بہتات اتنا کثرت سے ہو چکا ہے کہ نوجوان کے لیے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھنا اور پاکیزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں عفت اور پاک دامنی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور اتنی ہی ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے۔ فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہم ابلیس، شیطان کے زہریلے تیروں میں سے تیر یہ نظر کرنا ہے، نگاہ کرنا ہے۔ کیونکہ شیطان جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو ایک تیر آپ کے لگ گیا، یعنی آپ شیطان کا شکار ہو گئے۔ اب اگلے مرحلے میں آپ کے دل میں ڈالے گا، وسوسہ ڈالے گا، اگلے مرحلے میں کلام ہوگی، بات ہوگی، گفتگو ہوگی، ملاقات ہوگی، اور باقی مراحل کی طرف لے کے جائے گا، جو کہ فحشاء کی طرف لے کے جائے گا، منکر کی طرف لے کے جائے گا۔ اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ ایک نگاہ سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر جا کے فحشاء اور منکر پہ ختم ہوتا ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ بغیر آہٹ کے قدم بے قدم تمہیں لے کے چلتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں فحشاء اور منکر پر لے کے چلا جاتا ہے، ایسی جگہ لے کے چلا جاتا ہے کہ اب انجام جو ہے وہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، یہ فلاں خاتون کو اس طرح سے بلیک میل کیا گیا، اس فلاں بچی کو اس طرح سے بلیک میل کیا گیا اور وہ خودکشی پہ مجبور ہو گئی۔ یہ کیسے اس مرحلے پہ پہنچی؟ اگر پہلے ہی مرحلے پہ یہاں پہ رک جاتے تو یہاں اس تک نوبت نہ آتی کہ وہ اپنی جان کو لے لیتی اور خودکشی کر لیتی۔ یہ معاشرہ ہمارا کس سمت میں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں، آئے دن ہمیں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کس بے حیائی کی طرف ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو لے کے جایا جا رہا ہے اور ٹک ٹاکر بنا دیا گیا ہے۔ وہ اسلام جو ہمیں عفت، پاک دامنی اور ان خواتین جن کو پردہ اور حیا سکھایا گیا تھا اور جن کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کو سورہ نور پڑھاؤ، ان خواتین کے سروں سے پردے، چادریں ہٹا کر ان کو عفت اور پاک دامنی کو ہٹا کے فحشاء و منکر کی طرف لگا کر ان کو ٹک ٹاکر بنا دیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت بہت ضب و حالی کا شکار ہے، یعنی بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ ایسے میں عذاب الہی سے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر یہاں مومنین سے کہا، اگلی آیت میں مومنات سے کہا، اگلی آیت میں مومنات سے، یعنی خواتین، مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حیا اور عفت صرف خواتین سے مخصوص نہیں ہے، حیا و عفت مردوں کے لیے بھی ہے، مرد بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آیت نمبر 31، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ مومنات سے بھی کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی فروج کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو زینت کے مقام ہیں، مقامات زینت ہیں، ان کو ظاہر نہ کریں، اور یہیں سے پردے کا حکم آ جاتا ہے کہ ان کو چھپائیں۔ الا ما ظہر منہا، جو خود بخود ظاہر ہیں، مثلا چہرہ ہے یا ہاتھ ہے کلائی تک، یہ جو خود بخود ظاہر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی زینت کے مقامات ہیں، خاتون پورا کا پورا بدن جو ہے وہ اس کا عورت ہے، یعنی کہ عورت کا مطلب ہے کہ اس نے چھپانا ہے اس کو۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی یہاں پہ پردے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے مسلمان خواتین کے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتهن، مگر یہ کہ اپنے شوہروں کے لیے، شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی تیار ہو، نہ یہ کہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے یہاں برعکس ہوتا ہے، شوہر کے سامنے اسی طرح گندے کپڑوں میں پھرتی رہتی ہیں، جب پارٹی کے جانا ہوتا ہے، جب کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے تو خوب تیاری ہوتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زینت کو ظاہر کرو اپنے شوہر کے لیے، نہ نامحرم کے لیے، نہ بازار میں جانے کے لیے، نہ پارٹی میں جانے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے ظاہر کرو۔ تیار ہونا ہے تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، اگر زینت کرنی ہے اپنے شوہر کے لیے زینت آشکار کرو۔
ٹھیک ہے، زینت کو ظاہر نہ کرو الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کے لیے یا اپنے آبا و اپنے باپ دادا کے سامنے، اگر چونکہ جو اس کے محرم ہیں ان کے سامنے اگر وہ آتی ہیں حرج نہیں ہے، یا اپنے اخوانہن، یا جو ان کے سگے بھائی ہیں یا ان کی بہنیں ہیں، یا ان کی ونسائہن، جو ان کی نسائیں، مراد کیا یعنی مسلمان خواتین، حتیٰ غیر مسلم خواتین، یہودی عیسائی غیر مسلم خواتین کے سامنے ایک مومنہ عورت کو اپنا حسن ظاہر نہیں کرنا چاہیے قرآن کے مطابق۔ خواتین میں بھی جو ان کی اپنی خواتین ہیں، اپنی مومنات اپنے حلقہ احباب میں جو ہے وہ اپنی حسن اور زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح او ما ملکت ایمانہن، یا جو کہ کنیزیں ہیں ان کے سامنے، یا ایسے غلام، ایسے جو ہے وہ خادم کہ جن کے اندر مردانگی نہیں، وہ ختم ہو چکی ہے، بوڑھے ہیں بہت زیادہ یا اس طرح کے، یا وہ بچہ کہ جس کو تمیز نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے اگر وہ ظاہر ہوتی ہیں، آشکار پردہ نہیں کرتی تو حرج نہیں ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، حتیٰ چال چلنے بھی مومنہ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ چال چلتے ہوئے بھی اس طرح سے نہ چلیں کہ ان کی خوبصورتی ظاہر ہو، اپنے پیروں کو زمین پہ نہ ماریں، آہستگی سے چلیں، ادب سے چلیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ ماریں اس طرح سے کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے، آشکار ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب، اے مومنین کے اجتماع، اے اسلامی معاشرہ، سب کو حکم ہے کہ سب کے سب اللہ کی طرف جاؤ، اجتماعی توبہ کرو۔ ایک دفعہ انفرادی توبہ ہے، ایک دفعہ اجتماعی توبہ ہے۔ آج جس ڈگر پہ ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اور جس تباہی کے دہانے پہ ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے اور عفت و پاک دامنی تار تار ہو چکی ہے، آج اس حکم کی ضرورت ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب آؤ خدا کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرو۔ یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے، اگر مسلمان جو ہے وہ توجہ کریں اور مسلمان اپنے حال پہ غور کریں تو جو اسلامی معاشروں کا حال ہو چکا ہے اس بنیاد پہ، توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اجتماعی توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وگرنہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے اسلامی معاشرہ اور جس عفت اور پاک دامنی کو تار تار کر کے چل رہا ہے، اس کا سر انجام فلاح پہ نہیں ہے، نابودی پہ ہے، سر انجام ہلاکت پہ ہے۔ پردے کے احکام بیان کیے، پردے کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ اسلامی معاشرے کے لیے، عفت اور پاک دامنی سب سے اہم ہے کہ جو پردے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ زنا کا خاتمہ ہوگا، جو معاشرے کے اندر زنا پھیلتا ہے اس کا آغاز یہیں سے بے پردگی سے ہوتا ہے، بے حیائی سے ہوتا ہے، نامحرم کی طرف غلط نگاہ سے ہوتا ہے، فحاشی سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے پردے کی حفاظت کریں خواتین۔ اور پھر یہ گھروں میں داخل ہونے کا حکم بیان کرنے کے بعد، پردے کا حکم بیان کرنے کے بعد، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دینے کے بعد پھر فرمایا کہ کیا یہ کافی ہے، یہ دستور نہیں، بلکہ اب جو نیاز فطری ہے انسان کے اندر، ایک فطری نیاز ہے، اس فطری نیاز کے لیے کیا کرو، نکاح کرو، شرعی طریقہ۔ وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے مجرد ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، ان کا تم نکاح کرو۔ وَانْكِحُوا، اور نکاح کرو، الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے مجرد ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے غلاموں میں سے بھی جو صالح ہیں، اچھے ہیں، ان کا بھی نکاح کرو۔ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی کنیزوں میں سے بھی جو صالح ہیں۔ اور یہ خوف نہ کھاؤ کہ شادی کریں گے کہاں سے رزق ملے گا، کیسے نظام چلے گا، نہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ہمیں اللہ کے وعدے کے اوپر یقین نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں شادی ابھی کر نہیں سکتے، کیوں؟ ابھی تو سٹڈی ہو رہی ہے۔ اچھا سٹڈی ہوگی 15-20 سال، اس کے بعد ابھی جاب نہیں ہے، جاب ہوگی، جاب نہیں، ابھی تو جاب سٹارٹ ہوئی ہے، ابھی تو سیونگ ہوگی، اچھا سیونگ ہوگی، سیونگ کے بعد کیا جی، ابھی گھر بنے گا، گاڑی آئے گی، ٹھیک ہے، کرتے کراتے 35-40 سال، اس کے بعد جا کے جو ہے اب شادی کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچیوں کے رشتے اتنی دیر کر دیتے ہیں، پڑھتے
پڑھاتے پڑھاتے اب رشتے نہیں مل رہے، 35 سال کی بچی ہو گئی، رشتہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، لڑکا 35-40 سال کے ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کم عمر وہ جو ہے وہ لڑکیاں جو خود بیٹھی ہیں 35 سال کی، ان سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں۔ حالت یہ ہمارے معاشرے کی، توقعات اتنی زیادہ ہو گئیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے شادی میں آسانی کرو، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تم اپنے مجردوں کو جو کہ ابھی شادی کی عمر میں پہنچے ہیں ان کی شادی کر دو، سرپرستی تو تم کر رہے ہو، کم از کم وہ باعفت تو رہیں گے، باحیا تو رہیں گے۔ عفت اور پاک دامنی کے لیے اسلام نے یہ دستور دیا ہے کہ شادی کرو، ان کا نکاح کر دو۔ اللہ اگر تو وہ تنگ دست ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، شادی کرو گے خدا تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، خدا نے وعدہ کیا ہے، جب وعدہ کیا ہے تو اس کو عمل کرو۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے، واسع ہے، بہت وسعت والا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رزق کی فراوانی ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدے پر انشاءاللہ خدا اپنے وعدے پہ عمل کرتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان کیے ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں انسان کی ایک فطری ضرورت پوری ہوتی ہے، انس و محبت اور سکون کا باعث ہے، کیونکہ قرآن نے بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ازواج کو خلق کیا ہے، تم میں سے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، عفت اور پاک دامنی کا باعث ہے، انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی تو کہا گیا ہے کہ شادی شدہ شخص کے 2 رکعت یا 1 رکعت نماز جو ہے وہ غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا کہ جہنمیوں کی اکثریت جو ہے وہ غیر شادی شدہ لوگوں کی ہوگی، اکثریت غیر شادی شدہ لوگوں کی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں زیادہ وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعی اور فطری چیز جو ہے وہ ایک قوت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر قرار دی ہے، اور ضرورت ہے انسان کی فطری، اور اس کے لیے جائز اور درست راستہ جو اسلام نے قرار دیا وہ یہ نکاح کرو، اس میں نکاح سادگی کے ساتھ کر لو، خواہ مخواہ کی رسموں کے ذریعے سے، خواہ مخواہ کی توقعات کے ذریعے سے اس کے اندر پیچیدگیاں نہ پیدا کرو، اس کو مشکل نہ بناؤ، آسان بناؤ۔ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی سلامتی اسی کے اندر ہے، بقائے نسل اسی میں ہے، استقلال اسی میں ہے، معاشرتی امن اسی میں ہے۔ کتنے نکاح کے فوائد بیان کیے ہیں جو ہے وہ اسلام نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اب اگر کوئی فرض کے نکاح نہیں کر سکتا، وہ مشکل پیش آ گئی، ٹھیک ہے، ابھی کو وسائل فراہم نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کی طرف چلے جاؤ، نہیں، عفت اختیار کرو۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اگر نکاح نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے نکاح میں دیر ہے تو پھر عفت اختیار کرو، صبر کرو، عفت اختیار کرو، نماز اور روزے کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا اور اس کے گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، روزہ رکھے گا خدا تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا لے گا، ٹھیک ہے۔ جو نکاح نہیں پاتے تو انہیں چاہیے عفت اختیار کریں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ اللہ انہیں فضل سے غنی کر دے اور ان کے لیے نکاح آسان ہو جائے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ غلام کہ جو تم سے مکاتبہ چاہتے ہیں۔ مکاتبہ یہ کہ اگر غلام جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ قرارداد باندھے آزادی کے لیے کہ میں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کمائی کر کے آپ کو پیسے دیتا رہوں گا کہ یہاں تک کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ آج تو غلام کنیز کا سسٹم ہی نہیں ہے، اس زمانے میں تھا، تو آپ اس کے ساتھ مکاتبہ کرو کہ وہ جائے کمائی کرے اور کمائی کر کے جو آپ کو دیتا جائے گا، ایک وقت اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، جب اس کی یہ مقدار جو رقم طے ہوئی ہے پوری ہوگی تو آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر مکاتبہ کریں تو ان سے مکاتبہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اگر تمہاری کنیزیں تو کنیزوں کو بے حیائی کے لیے مجبور نہ کرو، کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، بعض لوگوں نے ایک بے حیائی کی کنیزیں رکھی ہوتی تھی اور کنیزوں کو آگے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ بھیجتے تھے یا ان کا استعمال کرتے تھے، جیسے آج بھی بعض جگہوں پہ اس طرح سے باقاعدہ دھندا ہے۔ یہ دھندے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بے حیائی کا باعث ہے، معاشرے کے اندر حیا اور عفت کو تار تار کرنے کا باعث ہے، لہٰذا اپنی کنیزوں کو بغاوت کے اوپر، بے حیائی کے اوپر مجبور نہ کرو۔ اور فرمایا تم دنیا کی
جو ہے وہ تھوڑے سے 4 ٹکے کے لیے سوچ رہے ہو، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی کچھ جو ہے وہ مال و دولت اکٹھا کر لو، حالانکہ خدا تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ، اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا تو لیکن وہ نادم ہے، پشیمان ہے، تو خدا تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، خدا اس کو بخشے گا اور وہ غفور و رحیم ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے لیے واضح اور روشن آیات نازل کی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی تمہارے لیے بیان کی ہیں جو تم سے پہلے رہتے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور موعظہ اور نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو سورہ نور کا یہ تیسرا حصہ سماجی طور پر بہت سارے آداب کو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے یہ حصہ کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے نہ جاؤ، آداب ہیں، طریقہ کار ہے، اسلامی آداب کو بیان کیا۔ پھر اگر کہیں جاؤ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، خدا نخواستہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جو کہ عفت کے برخلاف ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پردے کی بھی رعایت کریں، یا پردے کی رعایت نہیں کریں گے۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا کہ جب ایک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، کہ ایک جو نوجوان رسول خدا کے دور میں جوان جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس نے دیکھا کوئی خاتون جو زیب و زینت کے ساتھ جا رہی ہے، تو وہ اس کے دیکھتے ہوئے اتنا محو ہو گیا کہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، اور جا کے کسی دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی اور اس کا خون نکل آیا، اور اسی لہو لہان اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی۔ اس وقت حجاب کا حکم آیا کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں اور حجاب کی بھی رعایت کریں۔ خواتین کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں، اپنی حجاب کی رعایت کریں، اپنی زینت، اپنی آرائش کو لوگوں کے لیے ظاہر نہ کریں۔ حتیٰ خواتین کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خوشبو لگا کے بھی باہر نہ جائیں۔ اگر کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہیں تو فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ جب خواتین اٹریکٹ کرتی ہیں مردوں کو تو آٹومیٹکلی مرد جو ہے وہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے۔ دو طرفہ دونوں کو کہا گیا ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور خواتین اگر حجاب کی رعایت کریں گی، عفت کی رعایت کریں گی، تو مرد کو جرت نہیں ہے۔ یعنی یہ حجاب جو ہے وہ ایک بہترین ڈھال ہے، ایک بہترین کلا ہے جو کہ خواتین کے لیے ہے۔ کوئی جرت نہیں کر سکتا جب تک اس قلعے کے اندر موجود ہے خاتون کو اس کے اوپر نگاہ بد کرے۔ اور جو ہمارے معاشرے میں مسائل پیش آتے ہیں، آئے دن عصمت دری کے اور مسائل پیش آ رہے ہیں، بے عفتی کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جو کلچر، مغربی کلچر ہمارے ہاں رواج دیا گیا ہے، ہماری تعلیمی اداروں میں، ہمارے اسکول سسٹمز میں، ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹیوں میں ڈانس پارٹیز رکھی جاتی ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کی مکس گیدرنگ کرائی جاتی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ پیچھے یہودی سازش ہے، یہ غیر مسلم ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت مسلمانوں کی غیرت کو پامال کر دیا جائے، حمیت کو پامال کر دیا جائے، اور ان کے اندر وہ جرت نہ رہے، شہامت نہ رہے، اور سب بہرا روی کی طرح شکار ہو جائیں، بے حیائی کا شکار ہو جائیں۔ وہ قوم جو بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، عفت ختم ہو جائے، اس قوم کے اندر جرت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بے حیا کے اندر عفت، شجاعت نہیں رہتی۔ وہ قوم نڈر ہوتی ہے، اس قوم کے اندر شجاعت ہوتی ہے جو کہ عفیف ہوتی ہے، جو باحیا ہوتی ہے، جو پاک دامن ہوتی ہے۔ یہ سامراجی ایجنڈا ہے، ہمیں ان غلط کاموں کے پیچھے لگا کر اسلامی معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور اکثریت امت مسلمہ کی حالت یہی ہے، اس زبوحالی کا شکار ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے، ہمیں فلاح دینا چاہتا ہے، ہمیں ہدایت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو، عفت اور پاک دامنی کا پر مشتمل ہو۔ اور جب تک یہ عفت، جب تک یہ پاک دامنی نہیں آئے گی، نور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ فقط ظاہری اسلام ہے،
اس لیے سورہ نور آیت نور کی محوریت میں معاشرے کو پاکیزگی کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ یہ سارے مقدمات پاکیزگی کے لیے طے کرو گے تو تب آؤ گے تو پھر تمہارے دلوں میں نور ایمان داخل ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نور ہے، جو آیت نور یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا نور کتنا عظیم ہے، اور یہ نور انہی دلوں میں انہی گھروں میں داخل ہوتا ہے جو پاکیزہ ہیں، جن دلوں کے اندر پاکیزگی موجود ہے، جن میں عفت موجود ہے، جن میں طہارت موجود ہے، جو طہارت کا مرکز ہیں اور جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی عفت، پاک دامنی، طہارت اور پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو سمت میں لے کے جائیں، تاکہ ہماری عاقبت بخیر ہو، دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرمند ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، پر محمد و آل محمد صلوات۔